دوستوں ذرا تصور کیجئے، ایک طرف جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بچپن کی معصومیت میں کھیلتے کھیلتے کشتی کر رہے تھے، اور سامنے ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہ نبی جن کے چہرے کا نور سورج کے نور کو بھی پھیکا دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پیارے منظر کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے امام حسن سے فرمایا، اے میرے حسن، حسین کو پکڑ لو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیران ہو گئیں اور عرض کیا، ابا جان، آپ تو ہمیشہ چھوٹے کا ساتھ دیتے تھے، آج آپ نے بڑے کو کیوں کہا کہ چھوٹے کو پکڑ لیں؟ اس پر حضور نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اس طرف جبریل امین بھی حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسین حسن کو پکڑ دو۔ دوستو ذرا سوچئے وہ کیسی کشتی تھی جس میں فرشتے بھی شریک ہو گئے تھے، اور جہاں کھیلتے کھیلتے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا مقام آسمان سے بھی بلند ہے۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی تھی اور اپنے مبارک لعاب دہن کو آپ کے منہ میں رکھا تھا۔ 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا گیا اور عقیقہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے نواسوں کے نام حسن اور حسین رکھے ہیں، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام شبر اور شبیر رکھے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حسن اور حسین دونوں ہی جنت کے ناموں میں سے تھے، اور عرب کے زمانہ جاہلیت میں یہ نام موجود نہ تھے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا نے ایک بار رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس سے میں بہت گھبرا گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کرو اے ام الفضل، تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کانپتی آواز میں فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ خواب اتنا بھاری تھا کہ میں ڈر گئی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت اچھا خواب ہے، انشاءاللہ فاطمہ کو بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو انہیں ام الفضل رضی اللہ عنہا کی گود میں دیا گیا۔ رسول اللہ نے ایک بار ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کا ذکر دراصل حضور کا ذکر ہے۔ حسین سے محبت حضور سے محبت ہے، اور حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھے۔ وہ ننھی ننھی انگلیاں حضور کی داڑھی مبارک میں ڈال رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے ان کا منہ کھولا، بوسہ لیا، اور محبت سے ان کے منہ مبارک کو اس طرح چوسا کرتے تھے جیسے کوئی میٹھی کھجور چوستا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کے سائے تلے تشریف فرما تھے۔ اسی وقت انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، آج یہ حسین آسمان۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 25 مرتبہ پیدل حج ادا کیا۔ آپ بے حساب فضیلتوں اور کمالات کے مالک تھے۔ آپ کی زندگی نماز، روزہ، صدقہ، حج اور ہر نیک عمل میں آگے بڑھنے کی مثال تھی۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت امام حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بائیں بٹھایا ہوا تھا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ساتھ نہیں رکھے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لیا جائے گا، اب آپ طے فرمائیے کہ کسے رکھنا چاہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حسین چلے گئے تو فاطمہ، علی اور میں بہت غمگین ہو جائیں گے، اور اگر ابراہیم چلے گئے تو زیادہ غم مجھے ہی ہوگا، لہٰذا میں اپنا غم چنتا ہوں۔ اس واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں محبت سے پکارتے، مرحبا حسین، پھر ان کی پیشانی کو چومتے اور صحابہ سے فرماتے، میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین میری اس دنیا کے 2 پھول ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے کسی ضرورت کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ حضور باہر تشریف لائے اور آپ نے کچھ اٹھایا ہوا تھا۔
مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے۔ جب میرا کام پورا ہو گیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ حضور نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ دونوں جانب پر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں۔ پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین بیٹھے تھے۔ جب آپ قریب پہنچے تو فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں حسن اور حسین کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن کے لیے میری ہیبت اور ہدایت ہے اور حسین کے لیے میری جرت اور سخاوت ہے۔ حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے 2 تختیوں پر کچھ لکھ دیا۔ دونوں نے دعویٰ کیا کہ میری تحریر بہتر ہے۔ فیصلے کے لیے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، میں بڑے بڑے فیصلے کرتا ہوں لیکن تمہارے اس معاملے میں نہیں کر سکتا، جاؤ اپنی امی کے پاس۔ دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اماں جان آپ فیصلہ کر دیجئے۔ انہوں نے بھی فرمایا، میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتی، نانا جان کے پاس جاؤ۔ پھر دونوں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، نانا جان آپ بتائیے کہ کس کی تحریر اچھی ہے؟ حضور نے سوچا اگر ایک کی تحریر کو بہتر کہوں تو دوسرے کا دل ٹوٹے گا، اور یہ بات انہیں بالکل منظور نہیں تھی، اس لیے فرمایا اس کا فیصلہ جبرائیل کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا، میں ان کے حکم سے جنت کا ایک سیب لایا ہوں۔ اسے دونوں تختیوں پر گراؤں گا، جس پر سیب گرے گا وہی بہتر ہوگی۔ جب سیب گرایا گیا تو اللہ کے حکم سے راستے میں ہی وہ 2 حصوں میں بٹ گیا اور دونوں تختیوں پر آدھا آدھا گرا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ دونوں کی تحریر برابر بہترین ہے۔ خدا کی بارگاہ میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، مگر افسوس بہتوں کی آنکھوں کو ان کی عظمت اور شان نظر نہیں آتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی بات بھی مشہور ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور تمام صحابہ و اہل بیت جانتے تھے کہ یہ عظیم فرزند ظلم کے ہاتھوں شہید ہوگا اور کربلا کی سرزمین پر بے دردی سے اس کا خون بہایا جائے گا، جیسا کہ کئی حدیثوں سے ثابت ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں حضرت امام حسین کو لے کر رسول اللہ کی گود میں رکھنے گئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے عرضی کیا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کرے گی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا واقعی یہ فرزند شہید کر دیے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام وہ زمین کی مٹی بھی لے کر آئے جہاں امام حسین کی شہادت ہوگی۔ ابن سعد اور طبانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد طف کی زمین پر شہید کیا جائے گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ایک مٹھی مٹی لے کر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اسی جگہ کی مٹی ہے جہاں آپ کا نواسہ حسین شہید ہوں گے۔ وہ جگہ کوفہ کے نزدیک ہے جسے آج کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی وقت حضرت حسین بھی تشریف لائے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے۔ حضور انہیں چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرضی کیا، یا رسول اللہ کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ اس پر حضور نے فرمایا، ہاں میں اپنے نواسے سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کے قتل گاہ کی مٹی دکھا دوں۔ پھر فرشتہ ایک سرخ مٹی لایا جسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے کپڑے میں لپیٹ لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا اور واقعی حضرت حسین کی شہادت کے دن وہ مٹی خون میں بدل گئی۔ ابن سعد حضرت شابی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کربلا کی زمین سے گزرے تو وہیں ٹھہر گئے اور پوچھا، اس زمین کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی حضرت علی اتنے زور سے رو پڑے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، ایک بار میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا بات ہے جو آپ پر اداسی طاری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے
کہ میرا بیٹا حسین فرات ندی کے کنارے اسی زمین پر شہید کیا جائے گا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا واقعی ایسا ہی ہوگا؟ کیا کوئی راستہ نہیں کہ حسین بچ جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشک بھری آنکھوں سے فرمایا، انسان کا قصور اور اس کی کوشش الگ ہوتی ہے۔ ہمیں سچائی کو پہچاننا ہے اور اپنے فرائض ادا کرنے ہیں۔ جو مقدر میں لکھ رہا ہے وہ ہونا ہی ہے۔ ان تمام اہم احادیث سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر بار بار دی گئی تھی، اور حضور نے بھی کئی بار اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ یہ خبر اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ بچپن سے ہی سب کو معلوم تھا امام حسین کربلا کی سرزمین پر شہید ہوں گے۔ یہاں تک کہ یہ تقریباً بیان کیا گیا تھا کہ کہاں اونٹ بیٹھیں گے، کہاں سامان رکھا جائے گا اور کہاں ان کا خون بہے گا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہی نبی جن کے اشارے پر چاند دو ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے، جن کی دعا سے سورج رک جاتا ہے، جن پر پیڑ پودے سلام بھیجتے ہیں اور جن کی دعا ہر حد کو پار کر جاتی ہے،